کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام مرا ہی نہیں تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، حالانکہ جھوٹا شعر ہے، انتہائی غلط شعر ہے، کیونکہ یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی کہ اسلام ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ اسلام کربلا سے پہلے مر چکا؟ بے برکت بسم اللہ۔ تو آپ لوگوں نے ان مولوی حضرات کی باتیں تو سن لی ہوگی کہ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ دراصل جب بھی محرم آتا ہے تو اس قسم کے اعتراضات کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراضات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو حدیث سے اس کی مثال بھی سمجھاؤں گا۔ یہ جو آپ اسکین دیکھ رہے ہیں جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2678 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بیٹے اگر تم ہو سکے تو صبح و شام تم اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کھوٹ، بغض، حسد، کینہ وغیرہ نہ ہو، تو ایسا کر لیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بیٹے ایسا کرنا میری سنت اور میرا طریقہ ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دراصل یہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کی علت یہ ہے کہ اس میں راوی علی بن زید کے بارے میں حافظ ذہبی میزان الاعتدال کی جلد 5 رقم نمبر 5448 میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے محدثین و فقہا کی اس پہ راوی پہ شدید چرا ہے، اور کچھوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ قوی ہے، لیکن بہرحال اس کا جو متن ہے اس کی اصل موجود ہے۔ کیا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک مر چکی تھی جو 1400 سال کے بعد ایک عام انسان آ کر اسے زندہ کرے گا؟ تو دراصل اس کی حقیقت اور اس سے مراد کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس سے مراد وہ ہے کہ کوئی شخص کے بیچ کوئی حدیث کو، اس کی سنت کو زندہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو عمل میں لانا، اس کو عمل میں لانا، کیونکہ بہت سارے ایسے حدیث موجود ہوتی ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں انسان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ حدیث بتانا سے مراد ہے اس کو حدیث کو زندہ کرنا، یعنی کہ اس کو عمل میں لانا۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ اب یہ دوسری مثال جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6407 نمبر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردے جیسی ہے۔ اب یہاں پر حالانکہ اللہ رب العزت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے، حالانکہ مردے انسان کو زندے سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس کی مراد کیا ہے اور اس کی شرح کیا ہے؟ تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہے تو وہ ذکر سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نفع حاصل کر رہا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو وہ نفع حاصل نہیں کر رہا ہے۔ تو زندے سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کس سے؟ مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے زندوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مراد یہ مراد تو نہیں ہوگا کہ زندہ اور مردہ برابر ہو جائے گا اس ذکر میں۔ اور تیسری بات جو اب یہ حضرات نے کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر غلط ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے۔ مولوی حضرات کا، وہابی مولوی حضرات کا یہ کہنا تھا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو یہ حدیث جو آپ دیکھ رہے ہیں 7111 نمبر کی، اس میں حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اب اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کیونکہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، ٹھیک ہے، اور یزید جو حکمران تھا وہ فاسق بادشاہ، وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی بیعت کر لیں، لیکن آپ نے بیعت نہیں کی، اور بہت سارے مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ اکرام اور تابعین نے بھی اس کی بیعت نہیں کی، کیونکہ اس لیے نہیں کیونکہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، تو آپ نے حق کو زندہ کیا۔ ہر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ نے حق کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ایسے ظالم بادشاہوں کے آگے اپنی بیعت نہیں کی، اور آپ نے خود کو نہیں جھکائے، آپ نے اپنے نانا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیث مبارک کو زندہ کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ تاریخ دمشق کی جلد 65 صفحہ نمبر 250 پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت کو بدلنے والا ایک شخص ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، اور اس حدیث کو غیر مقلد کے زبیر علی زئی نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کو حسن کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقالات میں۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سنت کو زندہ کیا، یعنی کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی نانا جان کی شریعت مبارک میں کچھ ایسے فتنے پیدا کر دیے تھے جس سے اسلام کو بہت ساری تکلیف ہو رہی تھی، بہت سارے مسلمان صحابہ اکرام پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو آپ نے اس ظلم و ستم کو ڈھانے کے لیے آپ نے حق پہ رہے اور آپ نے حق کی لڑائی کبھی نہیں چھوڑی، اور 10 محرم کو آپ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا۔ تو یہی مراد ہوتا ہے کہ آپ نے حق کو زندہ کیا، آپ نے زندگی بھر اسی حق پہ رہے۔ اور یزید فاسق فاجر بادشاہ تھا جس کے سامنے آپ نے کبھی بیعت نہیں کی۔ تو الحمدللہ میں نے ان سارے حوالات آپ کو حدیث شریف سے دیے، لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محرم شریف میں ایسے فضول اعتراضات لے کر آتے ہیں اور عوام کو یہ غلط تعصب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پہلے مر چکا تھا پھر زندہ ہو گیا۔ تو ان کا یہ کہنا غلط ہے، کسی الفاظ کے مفہوم کو سمجھے بغیر کسی عوام میں یہ پھیلا دینا وہ جہالت کی نشانی ہے۔ جزاک اللہ۔